دو لفظوں میں یوم الفرقان قرآن نے کس کو کہا ہے؟ یاد رکھیں یہ دینی معلومات ہیں، 10واں پارہ پہلا صفحہ، اللہ تعالیٰ نے بدر کو نام دیا ہے یوم الفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا دن ہے۔ بدر کا دن کس کس کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے؟ حق والوں کے درمیان اور باطل۔ حق والے کون تھے؟ صحابہ، 313، 2 گھوڑے تھے، صرف گھوڑے صرف 2 تھے، ہاں اونٹ وغیرہ یہ پیدل بھی بہت سارے حضرات تھے، لیکن اصل سواری جنگ کے لیے اس وقت گھوڑا تھا، گھوڑے ان کے پاس صرف 2 تھے، اور زیریں جو زیریں پہن کر لڑتے ہیں یہ فوجی مجاہد وہ زیریں 6 تھی، اور تلواریں ان کے پاس 8 تھی۔ اتنا معمولی سا سامان، 6 زیریں، 8 تلواریں اور 2 گھوڑے اور 313 کی تعداد ہے۔ مکہ سے آنے والا کافروں کا لشکر 1000 کا سارا اصل لیس تھا، مسلح فوج وہاں سے آئی تھی، اور جشن مناتے ہوئے جن کو اپنی کامیابی پر اتنا یقین تھا کہ آج مسلمانوں کو ہم پیس کے رکھ دیں گے۔ یہ 17 کا دن ہے، آج کا دن یادگار دن ہے۔ فرق اتنا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن 5 ہجری میں پیش آیا، اور یہ جو 2 سال پہلے پیش آیا یہ 3 ہجری میں، یہ حضرت 2 ہجری میں پیش آیا واقعہ بدر۔ تو اللہ پاک نے دونوں کے درمیان میں کیا فرق کیا؟ جشن مناتے ہوئے ناچنے والی عورتیں ساتھ لے کر آئے، رات کو بیٹھتے تھے، ہاں جی ان کو کہتے تھے لونڈیوں کو، جی ہم نے شراب پی رکھی ہے، ادھر سے شراب، ناچو، گانے سناؤ، مسلمانوں کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ ان کا جو سردار تھا ابو جہل اکڑتے ہوئے آیا، ہاں دیکھ لیں گے ابو بکر کو بھی، عمر کو بھی، عثمان کو بھی، علی کو بھی۔ حضرت عثمان تو گئے نہیں، وہ تو مدینہ میں تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں ٹھہرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، جن کی وجہ سے آپ کے حکم سے وہاں رہے۔ فرمایا تمہیں پورا ثواب ملے گا، تم یہاں رہو۔ تو بدرین میں ان کا نام ہے۔ یہ فرمایا باقی صحابہ کے بارے میں، ان کو قلیل تعداد ہے، یہ آئے اپنے آپ کو یہ قتل کروانے کے لیے، چنانچہ اکڑتے ہوئے آیا، تکبر کی حالت میں آیا، اور اللہ کا فیصلہ قرآن کریم دوسرے پارے کے آخری صفحے میں وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا بہت ہوا ہے، کیا ایک چھوٹی جماعت ہوتی ہے، اللہ اس کو بہت بڑی جماعت پر غالب کر دیتا ہے اپنے حکم کے ساتھ۔ اللہ نے یہی کام کیا بدر میں۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا، ادھر تکبر ہے مال کا، اسلحہ کا، یہ اور نفری کا، اور ادھر مسلمانوں کے جو سردار تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تکبر میں کافروں کا سردار، ادھر آپ سجدے میں تھے۔ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج یہ نہ بچے تو روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور واقعتاً وہ بڑے نفوس قدسیہ تھے، خدا کی قسم بدرین جیسے کوئی بھی نہیں، ایسے عظیم لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھا ہے، اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے۔ دیکھنے کے بعد اللہ نے فرمایا بدریین، بدر والو جو چاہو تم کرتے رہو، میں تمہاری بخشش کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ حدیث پاک میں ہے، اس لیے بدریین پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا، ان پر کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو کرتے رہو میں تمہاری بخشش کر چکا ہوں۔ اتنا بڑا اعزاز بتاؤ تو صحیح نا، کوئی ہے کوئی مقدر یہ جو ملا ہے اپنا ریس کرے صحابہ کے ساتھ؟ یہ اللہ کا اعلان ہو چکا، ہاں جڑا کچھ مرضی ہے کرو بدے، اسد وری بخشش کر چکے۔ یہ صرف اگر اعلان ہوا ہے تو کن کے لیے؟ ہاں جی 313 کے لیے اعلان ہوا، اور یہ آج کا دن تھا، یادگار دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ دعا پڑھی، یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کے
جی فریاد رس اے پروردگار فتح عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وہی بھیجی 1000 فرشتے اتار رہا ہوں، وہ 1000 ہیں، تو پھر دعا جاری رکھی 3000 بھیج رہا ہوں فرشتے تمہاری مدد کے لیے، پھر دعا جاری رکھی، فرمایا 5000 فرشتے اتار رہا ہوں اور گھوڑوں پر ہوں گے وہ، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں تو کیا ہو گیا؟ جبریل امین کا گھوڑا حیزوم تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے کیا تھے کہ تلوار ہماری کافر کی گردن کی طرف جا رہی ہے، ابھی اس کی گردن سے ٹچ نہیں ہوئی کہ اس کی گردن پہلے کٹ کر زمین پر پڑی ہوتی تھی۔ ہم حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تو ہماری تلوار پہنچی نہیں ہے، ہم تو قریب لے کر گئے، وہ کیسے کٹ گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا میں نے ایک آواز سنی ہے، کیا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا حیزوم آگے بڑھ، حیزوم آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نے آواز سنی تھی؟ مسکرائے بھی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے سنی تھی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جبریل تھے اور گھوڑا تھا حیزوم ان کا، تو اس کو کہہ رہے تھے آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ تو ہماری مدد کے لیے اللہ پاک نے کن کو فضائے بدر پیدا کر، جی یہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو یہ اتر سکتے ہیں فرشتے گردوں سے، گردوں سے، گردوں۔ ایک مرتبہ اور سے ایک آدمی نے پوچھا گردوں کا کیا معنی ہے؟ مولوی صاحب جتنے وہاں وہ بیٹھے تھے نا، وہ سواری میں ہم سفر کر رہے تھے، کہتے علامہ اقبال کا شعر ہے تو یہ گردوں آ گیا لفظ، اس کا معنی کیا ہے؟ اتفاقاً دیہات کا علاقہ تھا اور گرد و غبار وہاں بہت زیادہ تھا، تو سب نے کہا یہ جو گرد و غبار اڑ رہا ہے یہی معنی ہے اس کا گردوں کا۔ تو میں چپ رہا، سندھ کے لوگ تھے تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ بھی بتاؤ نا۔ میں نے کہا میں تو سکول کی تعلیم سے آری ہوں، ہم تو مدرسے میں پڑھتے رہے، البتہ مجھے اتنا یاد ہے کہ گردوں کا معنی یہ گرد و غبار نہیں ہے، گردوں کا معنی آسمان ہے، تو آسمان سے فرشتے تیری مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کے کہنے کا یہ مطلب ہے، تو گردوں کا معنی یہ ملتان کی گرد و غبار نہیں ہے، بلکہ گردوں کا معنی کیا ہے؟ آسمان۔ تو آسمان سے تو اپنے آپ کو بدر والا بنا لے، اپنے اندر وہ اعمال پیدا کر دے، انشاءاللہ العزیز یہ اللہ تعالیٰ آج بھی تیری مدد کے لیے فرشتے نازل یہ کر سکتا ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہاں بدر میں گزارنے کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھو دیکھو جی حضرات توجہ کرو ذرا، کیا آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا یہ جگہ دیکھو، یہ نشان، یہ نشان، یہ نشان لگا، یہاں ابو جہل کل مارا جائے گا، یہاں پڑا ہوگا۔ دوسرا نشان فلاں کافر یہاں پڑا ہوگا، فلاں یہاں پڑا ہوگا، فلاں یہاں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا نقشہ بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی آ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں جب دن ہوا اور لڑائی ہوئی تو ہم نے کیا دیکھا، جہاں جہاں حضور نے نشان لگایا تھا وہیں وہیں کافر مرے ہوئے تھے، وہیں پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا دیا۔ دوسرا یہ شروع کا واقعہ مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی، کیا کہ جدھر مسلمان تھے وہ اوپر والی جگہ تھی، وہاں پانی ٹھہرتا ہی نہیں تھا، پانی تھا ہی نہیں، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، یہ بڑی پریشانی تھی۔ اور جس طرف وہ کھڑے تھے اس طرف جو ہے وہ نشیب تھا، اور ساری جو ہے وہاں پانی پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو موج میں ہیں۔ جب بارش آئی مسلمانوں نے جلدی جلدی حوض بنا کر پانی اکٹھا کر لیا، یہ اس سے نہائے، غسل کیا، وضو کیا، نمازیں پڑھی، یہ اور جس طرح وہ تھے ادھر کیچڑ کیچڑ کر دیا سارا، اللہ پاک نے ان کے پاؤں پھسل گئے۔ تو میدان بدر کا نقشہ بدل گیا، جو اچھی جگہ تھی اللہ نے اس کو بری جگہ بنا دی، اور جو ایک لحاظ سے وہ غیر مفید جگہ تھی اللہ نے اس کو مفید بنا دیا۔ تو حالات کون پلٹتا ہے؟ حالات اللہ تعالیٰ جس کے موافق کر دے بس وہی کامیاب ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی لاشوں کو اکٹھا کروایا اور ایک کنویں میں ڈال دیا، اس کو کہتے قلیب بدر، مردار پڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آپ نے وہی جملہ دہرایا جو جنتی جہنمیوں سے قیامت کے دن پوچھیں گے، کیا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ
اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ نے ہم سے پورا کر دیا۔ یہ تو بتاؤ، تمہارے ساتھ وعدہ تھا جہنم میں ڈالنے کا، بتاؤ تمہیں ذلیل کرنے کا، تم نے بھی وہ وعدہ اللہ کا پورا پایا یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بات سن۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ یہ ساری بخاری شریف کی حدیث کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ، لیکن زندہ لوگ جواب دیتے ہیں اور مردہ سن تو سکتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا، لہذا یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تمہارے اور ان کے درمیان سننے نہ سننے کے اعتبار سے یہ فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو دو واقعات میں نے خلاصتاً بیان کر دیے۔ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو یہ صحابہ بدریین کے نقش قدم پر چلائے اور پھر ایسا اٹھائے کہ وہ 313 ہو کر جس طرح چھا گئے تھے کفر پر، آج کے مسلمان بھی یہ 313 اگر ہو جائیں نا، ویسے جیسے صحابہ تھے ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائیں، اللہ آج بھی فتح عطا فرما دیں گے۔ اور ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ رہا ہے، امام مہدی کا زمانہ آ رہا ہے، ایسا ہوگا انشاءاللہ کہ وہاں کامل ایمان والے لوگ ہوں گے اور اللہ پھر یہ اسلام کو غالب کر دے گا۔ یہ دین ہمیشہ یہ اس لیے نہیں آیا کہ مغلوب رہے، بلکہ یہ دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے۔ اسلام کا مزاج غلبہ ہے۔ جی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اصحاب بدریین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔